اب آتے ہیں کچھ اور احادیث کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے باپ کا انکار نہ کرے، باپ سے منہ نہ موڑے، اپنے باپ سے منہ موڑ کر کسی اور کو اپنا باپ اختیار کرنا، فرمایا یہ کفر ہے۔ بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے حسب و نسب کو بدل دیتے ہیں عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ جانتے ہوئے کہ فلاں شخص اس کا باپ نہیں تو اس نے اس کو اپنا باپ ظاہر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ آپ دیکھیں ملک میں ایسے بہت سے مقامات اور ایسے بہت سے لوگ بھی نظر آئیں گے جو اپنے نسب ہی کو چینج کر دیتے ہیں، کسی اور علاقے میں جا کر کہ فلاں لوگ ہماری عزت کریں۔ بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے، تو یہ ایسا کرنا منع ہے، نسب کو بدل دینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک آدمی نے شکایت لگائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا مال میرا باپ خرچ کرتا ہے، میرا مال میرا باپ خرچ کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل آمین کو بھیجا کہ جب اس بندے کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ تیرے دل میں جو کلمات ہیں ذرا ان کو زبان پر لا، وہ کلمات جو تیرے دل میں ہیں ابھی تک تیری کانوں نے ان کو سنا نہیں۔ اس آدمی کے باپ کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا بیٹا یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کا مال ختم کر دیتا ہے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا مال اس کی خالہ اور اس کی پھپھی اور اس پر خرچ کرتا ہوں اور اپنے پر خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کو نہیں خرچ کر رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دل کی بات اگر زبان پر لاؤں تو سماعت کیجیے، میں دل میں یہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے سے، دل میں یہ خیالات تھے، زبان پر نہیں آیا کہ جب تو چھوٹا تھا تو ذرا سا بیمار ہو جاتا تھا معمولی سا، تو میں راتوں کو جگراتے کاٹا کرتا تھا، اپنے آرام کو حرام بنا دیتا تھا، اور تیری ہلاکت کا مجھے خدشہ تھا، تیری عیادت ذمہ داری دیکھ بھال کرتا رہتا تھا اور خود بھوکا رہتا تھا، تجھے کھلاتا تھا، لیکن آج تو جوان ہو گیا اور تو جو اپنے باپ کو مال وغیرہ لا کے دے رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تیرا احسان ہے یا یہ تیرے باپ پر انعام ہے؟ فرمایا خبردار، آواز نہیں آ رہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس نے کہا میرے دل میں یہ خیالات تھے اور آج تو اپنے باپ کے ساتھ بڑی سخت گفتگو سے پیش آ رہا ہے، تیرا انداز گفتگو بڑا سخت ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب اس نے اپنے خیالات
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تو اس نے اپنے دل کا دکھڑا حضور علیہ السلام کو سنایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تبھی باپ کو اجازت ہے کہ وہ اولاد کے مال میں تصرفات کر سکتا ہے۔ یہی نہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس میں جو کل بچہ تھا آج جوان ہے، جو آج جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بچے کو جوان بنا دیا، جوان کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھے کو فنا کر دیا، بار بار صبح اور شام کے آنے جانے میں۔ یہ مجازی ہے، حقیقی طور پہ تو اللہ ہی بچے کو جوان بنانے والا، جوان کو بوڑھا بنانے والا اور بوڑھے کو فنا کرنے والا، یہ مجازن کہا گیا۔ تو یہ زندگی عارضی زندگی ہے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جیسی کرنی ویسی برنی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کما تدین و تدان، انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ میں ایک باپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی تھا، جب وہ بچہ تھا اس کے باپ نے خوب اس کو پڑھایا، ایک وقت آیا اس کو ملازمت ملی اور پھر اس نے عالی شان کوٹھی بنائی۔ ایک دن وہ اپنے باپ سے کہنے لگا میرے باپ تم میری اس کوٹھی سے، اس بنگلے سے، اس محل سے خدا نہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا روزانہ یہ کہتا تھا، باپ نے کہا بیٹا میں کہاں جاؤں، بڑھاپے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور بڑھاپے کے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے میرا جسم تھر تھر کانپتا ہے۔ لیکن بیٹا روزانہ باتیں سناتا تھا۔ ایک دن باپ تنگ آ گیا اور اس نے کہا میرے بیٹے تم روز باتیں سناتے ہو، خود ہی کہیں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس کے بیٹے نے گھر کا سب سے پرانا کمبل لیا، گھر سے نکل پڑا، ساتھ اس بوڑھے آدمی کا پوتا اور اس جوان کا بیٹا بھی ساتھ ہو گیا اور ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ تین یہ تھے، ایک بوڑھا آدمی، ایک اس کا جوان بیٹا اور ایک اس کا پوتا۔ جب ایک ویران جنگل میں وہ بدبخت جوان اپنے بوڑھے اور ضعیف باپ کو چھوڑ کے آنے لگا، اس کے ننھے منھے بچے نے وہ جو گھر سے پرانا کمبل لے کر گئے تھے اس کمبل کو کاٹنا شروع کر دیا، اس کمبل کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس جوان نے اپنے 8 سالہ بچے سے کہا بیٹا گھر کا سب سے پرانا کمبل دادا کے لیے لائی ہیں اور تم اس سے بھی کاٹ رہے ہو، آدھے کو کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس 8 سالہ بچے نے ایسی بات کہی، اس جوان کی تقدیر اور ارادے بدل گئے، اس جوان کی تقدیر بدل گئی، اس جوان کا نظریہ بدل گیا، اس جوان کا خیال بدل گیا، خیالات بدل گئے۔ اس نے کہا یہ کینچی اس لیے لایا ہوں کل کو جب تو بڑا ہوگا، جب بڑھاپے کی وجہ سے تم ہی لڑکھڑانا ہوگا، تم ہی میرے گھر کی زینت کو خراب کرنے کا سبب بنے گا، تو یہ آدھا کمبل میں کل اپنے گھر سے جب تجھے رخصت کروں گا تو تجھے دے کر بھیجوں۔ وہ جوان باپ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا مجھے آج سمجھ آ گئی کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، انسان جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا۔ آج کوئی طاقتور ہے تو اس کل کا انتظار کرے جب اس نے کمزور ہو جانا ہے۔ آج کوئی عروج پر ہے تو زوال کا بھی انتظار کرے۔ آج کوئی اپنے بوڑھے باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ یاد رکھے کل اس نے بھی بوڑھا ہو جانا ہے۔ امام انبیاء کے غلاموں، ایک اور جوان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جوان نے اپنے بوڑھے باپ کو لیا
اور باپ کو ایک مقام ایک پہاڑ سے نیچے گرانے کے لیے جا رہا تھا. وہ بدبخت جوان گھر سے نکلا, ایک اونچی پہاڑ پہ پہنچا, باپ کو کھڑا کیا اور کہا یہاں سے میں تجھے دھکا دوں گا تو نیچے گر جائے گا. اس کے باپ نے کہا بیٹا یہاں سے تو میں نے اپنے باپ کو دھکا دیا تھا, تو جا کے تھوڑا سا آگے سے دھکا دے تاکہ تیری اولاد تجھے مزید آگے سے دھکا دے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لو کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا مرتا ہے. وہ واقعہ بھی میں نہیں بھولا. ایک جوان جو انتہائی خوبصورت جوان تھا اور اللہ نے اسے صاحب اولاد بنایا, 2 بیٹے عطا فرمائے, اور وہ جوان دن کی شدید گرمی میں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کام کیا کرتا تھا. بوجھ ایک مقام سے اٹھا کے پیدل دوسرے مقام پر لے جاتا تھا. ایک غریب علاقے میں جھونپڑی میں وہ رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس جوان کا حسن سیاہی میں تبدیل ہو گیا, رنگ بدل گیا, گرمی کی تپش نے اس کو سیاہ بنا دیا. وہ شدید سردیوں میں بھی بوجھ اٹھا کے لے کے جاتا تھا. سردی اور گرمی کو نہیں دیکھتا تھا, چونکہ اس کا ایک مقصد تھا کہ اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. ایک وقت آیا کہ اس کو دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سند فراغت حاصل کر چکے تھے. ایک یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا, پی ایچ ڈی اسکالر تھا, اور دوسرا کسی کالج میں پروفیسر لگ گیا. اب وہ دونوں بیٹے کہنے لگے ہم اس علاقے کو چھوڑتے ہیں, اس علاقے میں رہنا ہمارے لیے عزت نہیں. اپنے ماضی کو بھول کے, اپنے پس منظر کو بھول کے, غربت سے امیری میں آنے کے بعد ایک امیر علاقے میں انہوں نے اپنا گھر بنایا, کوٹھی بنائی. اب تو گھر میں ملازم بھی رکھ لیا. ایک زمانہ تھا باپ جھونپڑی میں رہتا تھا, اب تو اللہ نے اتنا مال دیا کہ عالی شان بنگلہ بھی بنایا, گھر میں ملازم رکھ لیا. امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں, یہ بوڑھا باپ بھی اپنی بیٹوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا. اس کے دونوں بیٹے وی آئی پی گاڑی, بہترین لباس, امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے. ایک دن ان کے گھر اس کے بچوں کے 2 دوست آ گئے اس بوڑھے آدمی کے. جب 2 دوست آئے, گھر کا ملازم گھر میں موجود تھا, نوکر گھر میں موجود تھا, لیکن اس نے کہا میرے بچوں کے دوست آئے ہیں تو میرے بھی بچے ہیں, میں خود ہی ان کے لیے چائے اور بسکٹ اٹھا کے خود لاتا ہوں. اس کا میرے بچوں کے ساتھ پڑھتے رہے, میرے بچوں کے دوست ہیں تو میرے بھی بچے ہیں. وہ بوڑھا باپ جس نے سردی اور گرمی کو برداشت کر کے ان بچوں کو اسکول کی اعلیٰ تعلیم دی تھی, کچن سے چائے اور کیک اور بسکٹ اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے لانے لگا. لا کے میز پہ رکھے. اس بوڑھے باپ کے بچوں سے ان کے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کالی رنگت والا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, رنگ کالا ہے, داڑھی سیاہ ہے, یہ کون ہے؟ اس کے بچوں نے کہا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے. کیا کہا؟ یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے. اس بڑے باپ نے چیخ ماری, گر گیا. اس نے کہا قصور تمہارا نہیں, قصور میرا اپنا ہے. غلطی تمہاری نہیں, غلطی میری اپنی ہے. کاش تمہاری گٹی میں میں نے مدینے والے کا قرآن دیا ہوتا, تمہیں مصطفیٰ کی حدیثیں بتائی ہوتی. تم سے کوئی پوچھتا یہ کالی رنگت والا سفید داڑھی والا کون ہے, تم یہ کہتے نبی کے فرمان کے مطابق یہ وہ ہے جس کو ایک بار مسکرا کے دیکھو 1 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, 100 بار مسکرا کے دیکھو 100 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. فرمایا غلطی میری اپنی ہے, قصور میرا اپنا ہے کہ میں تمہاری گٹی میں مصطفیٰ کا قرآن نہیں دے سکا,
مصطفیٰ کی تعلیمات نہیں دے سکا، مصطفیٰ کا دین تمہیں نہیں سکھا سکا، مصطفیٰ کی حدیثیں نہیں